الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صلوات ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہم نے ان سے کسی رزق کا طلبگار ہیں اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بندے ہمیں کچھ کھلائیں. بے شک رزق دینے والا صاحب قوت و قدرت پروردگار ہے، اس کے علاوہ کوئی. آیت کریمہ کے ذیل میں خصائص عبادات کے عنوان سے جو سلسلہ کلام اس اشر محرم میں شروع کیا گیا ہے، آج کے تیسرے مرحلے پر اسلام کی تیسری عظیم عبادت کے بارے میں کچھ خصوصیات اور امتیازات کا تذکرہ کرنا مقصود ہے. جو بچے ابتدائی دنیا سے باخبر ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ اسلامی عبادات میں پہلا مرتبہ ہے نماز کا، دوسرا مرتبہ ہے روزے کا اور تیسرا مرتبہ ہے حج بیت اللہ کا. یہ اور بات ہے کہ سماجی اعتبار سے شاید حج بیت اللہ کی اہمیت لوگوں کی نگاہ میں نماز اور روزے سے بھی کچھ زیادہ ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ زندگی بھر نماز پڑھنے والا مسلمان بھی نہ نمازی کہا جاتا ہے نہ اپنے نام کے ساتھ نمازی لکھتا ہے. برسہ برس ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھنے کے بعد بھی کسی نے اپنا نام نہ روزے دار رکھا نہ اپنے نام کا جز لفظ قائم کو قرار دیا. لیکن زندگی میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ کر لینے کے بعد انسان کا نام بھلا دیا گیا. فقط اتنا یاد رہا کہ یہ حاجی صاحب، اور انہوں نے بھی اپنے حج بیت اللہ کے اعلان کے لیے ضروری سمجھا کہ واپس آنے سے پہلے چٹائی پر لفظ حاجی، بس پر لفظ حاجی، بلد جہاں کے دروازے پر حاجی، گھر کا کوئی گوشہ ہونا ایسا باقی نہ رہ جائے جہاں ان کے حج کا اعلان نہ ہو جائے. یعنی شرف کی دنیا میں نہ نمازی ہونا وہ شرف ہے، نہ روزہ دار ہونا وہ شرف ہے، نہ زکات ادا کر دینا اس شرف کا مستحق بناتا ہے. جس منزل شرف تک انسان کو حج بیت اللہ پہنچا دیتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حج بیت اللہ واقعی ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کے لیے شرف ہے، انسان کے لیے عزت اور عظمت کا وسیلہ اور ذریعہ ہے. اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. میں ابھی اس کے خصوصیات کا تذکرہ آپ کے سامنے گزارش کروں گا، لیکن بہرحال اتنی بات جو عالم اسلام میں جانی پہچانی ہے وہ یہ ہے کہ ساری عبادات ایک طرف اور تنہا حج بیت اللہ ایک طرف. اسی لیے اس شرف کو حاصل کرنے والا انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھ کو کسی اور طرف سے پہچانا جائے یا نہ پہچانا جائے، مگر شرف حج سے پہچانا جائے. میرے کسی اور عمل سے عالم اسلام کا خبر ہو یا نہ ہو، مگر میرے حج بیت اللہ سے سارا عالم اسلام باخبر ہو جائے. اور اگر آپ مسلمان ذہن اور مسلمان مزاج کا تجزیہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر دور میں عالم اسلام میں کوئی نہ کوئی عنوان، کوئی نہ کوئی ٹائٹل، کوئی نہ کوئی لقب اور خطاب ایسا رہا ہے جو عالم اسلام میں وجہ عزت اور وجہ شرف رہا ہے. صدر اسلام میں سب سے بڑا عزت کا ذریعہ، سب سے بڑا عزت کا وسیلہ، عزت کی سب سے بڑی بنیاد سرکار دو عالم کی بس میں حاضر ہو جانا تھا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ واقعی انسان کے لیے یہ شرف ہے کہ انسان سرکار دو عالم کی خدمت میں حاضر ہو اور ان کی بارگاہ اقدس میں بیٹھ جائے. ہم سب اس شرف سے محروم رہ گئے، لیکن اس کو محرومی اس لیے نہیں کہا جاتا کہ اس میں ہماری کوئی کمزوری شامل نہیں ہے. یہ مشیت پروردگار ہے، جس کو جس دور میں چاہا اس دور سے پیدا کیا. اگر اس دور کے لوگوں کا
مقدر وہ تھا کہ انہیں سرکاری عالم کے زمانے میں پیدا کیا جائے تو وہ دور میں پیدا ہوئے. اگر ہمارا مقدر یہی تھا کہ ہمیں اس دور میں پیدا کیا جائے تو ہمیں دور میں پیدا کیے گئے. یہ زمانے کے حالات اور انسان کی تخلیق کا وہ فلسفہ ہے جس کو سوائے پیدا کرنے والے اور خالق و مالک کے کوئی نہیں جانتا ہے. اتنا ہم بھی جانتے ہیں کہ کسی دور میں کسی بر میں کسی مقام پر ہونا یقینا شوق ہے مگر اسی کے ساتھ انسان کی ذمہ داریوں میں اضافے کا ایک سبب بھی ہے. کل میں نے اپنا آپ کے سامنے رکھ دیا تھا وہ صحیح ہو یا غلط کیونکہ ایک مزاج ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو مسلمان مسجد کے اندر جھگڑا نہیں کرتا بلکہ جھگڑے کو ملتوی کر دیتا ہے مسجد کے باہر نکلنے تک. باہر کتنی ہی مار پیٹ ہو جائے مگر اندر جھگڑا نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ باہر کی ذمہ داریاں الگ ہیں اور خانہ خدا میں آ جانے کی ذمہ داریاں الگ ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دور پیغمبر میں پیدا ہو جانا ایک شرف ہے مگر اس کی ذمہ داریاں ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج اگر کوئی انسان پیغمبر کا اسلام نہ لائے پیغمبر کا ایمان نہ لائے تو اتنا بڑا مجرم نہیں ہے جتنے بڑے مجرم مکے کے ابو لہب اور ابو جہل تھے جو سرکار جو عالم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. آپ کے کردار آپ کے کرامات کا مشاہدہ کر رہے تھے اور اس کے بعد بھی یہ توفیق حاصل نہ تھی کہ سرکار کا کلمہ کر کے مسلمان ہو جاتے. اگر مکے میں رہنے والا انسان یہ شوق رکھتا ہے کہ پیغمبر کا ہم زمان ہے اسی دور میں پیدا ہوا ہے جس دور میں سرکاری عالم سے کوئی اس اعتبار سے بڑا مجرم بھی ہے تو اس نے اپنے زمانے کا حق ادا نہیں کیا ہے. ظاہر ہے اللہ کی مدد کی کہ ہم جیسے کمزور مسلمانوں کو چور بڑی بات پیدا کیا شاید اس سے دیکھا ہو کہ ہم پہلے پیغمبر کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے. ہم سرکار عالم کی مسجد میں بیٹھنے کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے. آج اگر ہم کوئی غلطی کریں تو ہم ابو ظبی کے اندر سے مجرم کہے جائیں گے. آج اگر ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو اپنے گھروں کے غلط کار کہے جائیں گے. لیکن خدا نہ کرتا کل فرض پیغمبر میں پہنچ جاتے اور وہاں کوئی غلطی ہم سے ہو جاتی وہاں کوئی بے ادبی ہو جاتی وہاں کوئی بد اخلاقی ہو جاتی تو آج کے سینکڑوں بد اخلاق ایک طرف ہوتے اور تنہا کے رسول ایک طرف ہوتا. ہر زمان اور ہر مکان اگر انسان کے لیے باعث سے عزت و شرف کرتا ہے تو انسان کی ذمہ داریوں میں اضافہ بھی کر دیتا ہے. یہ وہ حقیقت ہے جس کو مسلمان بھی جانتا ہے. اور مالک کے کائنات میں خود سورہ مبارک کے احساس میں سرکار عالم کی ازواج مطہرات کو خطاب کر کے اسی بات کی طرف متوجہ کیا تھا. بے شک تمہارا میرے پیغمبر کے گھر میں آ جانا ایک شرف ہے مگر یہ یاد رکھنا کہ تمہاری ذمہ داریاں بھی عام عورتوں سے زیادہ ہیں. لَسُنَّا شَاهِدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ تمہارا ہاتھ اور تمہارا احساس عام عورتوں جیسا نہیں ہے مگر شرط یہ ہے کہ تقویٰ الہی اختیار کرو اور خدا پیدا کرو. اس لیے کہ گھر میں رہنے والوں کے لیے تقویٰ کی ذمہ داری ان سے کہیں زیادہ ہے جو گھر کے باہر رکھنے والے ہیں. پروردگار عالم نے ہزاروں نیک بندوں کی نالائق عورتوں کا کوئی تذکرہ قرآن مجید میں نے کیا مگر نوح کی نالائق زوجہ کا ذکر کیا. جناب لوط کی نالائق زوجہ کا ذکر کیا تاکہ انسان کو یہ محسوس ہو جائے کہ بڑے گھر کے جانا شرف نہیں ہے بڑے گھر کا حق ادا کرنا شرف ہے. عزیزان محترم میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ کل کے عظیم ترین شرف کا نام تھا صحابیت اور آج کے عظیم ترین شرف کا نام ہے حج بیت اللہ ادا کرنا. اور شاید دونوں کا رشتہ ملتا جلتا ہے اس لیے کہ صحابی اسے کہا جاتا ہے جو پیغمبر کی وزن تک آ جائے جو پیغمبر کے گھر میں آ جائے جو پیغام کی محفل میں آ جائے. اور حاجی اسے کہا جاتا ہے جو اللہ کے گھر تک پہنچ جائے جو معبود کی بارگاہ تک پہنچ جائے جو بادشاہ الہی دنیا میں ہے وہ یہی خانہ خدا ہے یہی خانہ کعبہ ہے. تو انہیں کہا گیا صحابی جو نبی کی وزن تک آ گئے. انہیں کہا گیا حاجی جو اللہ کے گھر تک پہنچ گئے. وہ بھی ایک شرف ہے اور یہ بھی ایک شرف ہے. اس کی بھی ذمہ داریاں ہے اور اس کی بھی ذمہ داریاں ہیں. یہی وجہ ہے کہ کل والوں کے لیے بہترین شرف ہوگا اور آج والوں کے لیے بہترین مرتبہ
یہ ہے تو جب ہم نے عالم اسلام کے درجات اور مراتب کا جائزہ لیا تو ہم نے دیکھا کہ سارے اعمال، سارا کردار، ساری زندگی ایک طرف ہے اور ایک طرف ہے، حاضی ہونا ایک طرف اور حاضی ہونا دوسرا طرف۔ کل کے طور کا عظیم ترین شخص کا حاضی ہونا آج کے طور کا عظیم ترین شخص ہے حاضی ہونا، یعنی اس کے معنی کیا ہوئے کہ عالم اسلام میں اگر کوئی انسان عظیم ترین حاصل کرنا چاہے تو اس کے عظیم ترین منزل تک جانے کے یہ بتاتے ہیں کہ حج بیت اللہ کے حاضی ہو جائے اور اللہ کے تک جا کے حاضی ہو جائے اور نبی کی قبر تک جا کے حاضی ہو جائے، اس سے بڑا تو اور مرتبہ عالم اسلام میں نہیں ہے۔ تو مجھے یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر یہی دونوں شخص کی بنیادیں ہیں، اگر یہی دونوں عظمت کی بنیادیں ہیں تو کتنے آدمی خوش قسمت و مسلمان تھے جنہوں نے سرکار کو عالم کے ساتھ حج کے آخر میں حصہ لیا تھا۔ سن 10 ہجری میں پیغمبر کی زندگی کا پہلا آخری حج، اس کا نام حج الوداع ہے، مگر وہی پہلا حج بھی ہے عمر کی زندگی کا اور وہی آخری حج ہے۔ کتنے بڑے خوش قسمت و مسلمان تھے جو پیغمبر کے ساتھ مدینے سے آئے اور مکے حضور کے ساتھ مناسک حج ادا کیے، یعنی پہلا شرف لے آئے تھے اور دوسرا شرف مکے سے آپ حاصل کر لیا اور صحابی بن کے آئے تھے اور مکے میں آ کے حاصل ہو گئے۔ اب بتائیے کہ شرف والا کون ہوگا، یہ والا کون ہوگا؟ اگر ایک مقام پر ایسے مرتبے والے 1,20,000 اکٹھا ہو جائے تو اس کو بڑا اور ساری دنیا کے مجمے کا جائزہ لیا جائے تو وہ مجمع نبی ہونے کا ہوا تھا جس میں 1,20,000 نبی کی ملاق کے سامنے اور سب کے سب صحابی اور سب کے سب حاجی، یعنی عالم اسلام کا پہلا اور آخری اجتماع ہے۔ مقدس اجتماع نہ اس سے پہلے ہوئے آیا نہ اس سے بعد آیا۔ عزیزوں اب تو یہ کہنا پڑے گا اگر کئی مدینے میں گلیوں والی کو مولا بنایا گیا ہوگا تو اس سے معنی ہے کہ گلی کے راہگیروں کے مولا ہوں گے۔ اگر مسجد میں علی کا مولا بنایا گیا ہوگا تو علی نمازیوں کے مولا ہوں گے۔ اگر بازار کا مولا بنایا گیا ہوگا تو خریداروں کے والوں کے مولا ہوں گے۔ اور کے اظہار کے لیے غریب کا انتخاب کیا یا ایک آدمی بتا صحابی بھی ہے اور آدمی بھی ہے۔ اب سمجھے علی عوام الناس سے مولا نہیں ہے، علی صحابیوں سے مولا، علی آدمیوں سے مولا۔ محمد بیت اللہ وہ بہترین عمل اور بہترین شرف ایک مسلمان کی زندگی کے لیے۔ الحمدللہ اب تو وہ زمانہ گزر گیا جب کوئی یہ کہہ سکتا کہ کسی قوم میں حج بیت اللہ کا رواج ہے اور کسی قوم میں حج بیت اللہ کا رواج نہیں ہے۔ اب تو کوئی یہ کہنے کی ہمت نہیں کرتا۔ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ میری نگاہ کے سامنے جو مجمع ہے شاید اس مجمع کا 75% تو وہ یقیناً ہے جو حج بیت اللہ کے شرف سے مشرف ہو چکا ہے۔ اگر آج امکانات نہیں ہے کل استطاعت پیدا ہوگی تو ہر ایک کے دل میں یہ نیت، یہ ارادہ، یہ قصد پایا جاتا ہے کہ جب بھی پروردگار عالم ان شرائط کا مالک بنا دے گا جو حج بیت اللہ کے لیے ہے تو یقیناً انسان حج بیت اللہ کے لیے جائے گا۔ مگر کیونکہ میرے سامنے جو مجمع ہے اس کی ایک بڑی اکثریت ہے جو حج بیت اللہ کے اعمال سے باخبر ہے، لہذا میں اللہ کا خانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس خاتے کے درمیان سے آپ اس عمل کی عظمت کا اندازہ کریں۔ یہ خالی کوئی تہوار نہیں ہے، یہ کوئی مجمع نہیں ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک مقام پر آتے اکٹھا ہو گئے بڑا مجمع دکھائی دے رہا ہے۔ نہیں، مسئلہ مجمع کا نہیں ہے، یہ کردار ساز عمل ہے، یہ زندگی ساز عمل ہے، یہ بہترین عبادت ہے جو انسان کی زندگی کو واقعی انسانی زندگی اور اسلامی ایمانی زندگی بنا دے۔ اس حج بیت اللہ کا آغاز کہاں ہوتا ہے اور خاتمہ کہاں ہوتا ہے جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں اور جو جائیں گے انشاءاللہ وہ خود دیکھ لیں گے۔ معلومات کے اعتبار سے انہیں آج ہی معلوم ہونا چاہیے
جو اپنے علاقے سے حج بیت اللہ کے لیے جائیں گے تو آج کے حج کا نام ہوگا حج تمتع. اس کا پہلا حصہ ہے عمرہ تمتع اور دوسرا حصہ ہے حج تمتع. تو تفصیلات کتابوں میں آپ پڑھیں گے. میں جو بات گزارش کرنا چاہتا ہوں, اعمال حج جتنے بھی ہیں یہ عمل شروع ہوتا ہے نیت سے. یا انسان عمرے کی یا حج کی نیت کرتا ہے. کوئی عمل کوئی عبادت بغیر نیت تو نہیں ہو سکتی ہے. نماز کی بغیر نیت سے نہیں ہوتی ہے, روزہ کی بغیر نیت سے نہیں ہوتا. سب یہ کچھ لوگ نیت کرتے ہیں, کچھ لوگ نیت کرتے ہیں. ایسے مسلمان بھی دیکھے ہیں جو نیت نماز کرتے ہیں, یعنی میں 2 رکعت نماز ہو کہ مثلاً پڑھ رہا ہوں یا میں رمضان کروں رکھ رہا ہوں, تو ایسے بھی ہے میں نیت کرتا ہوں کہ نماز پڑھ رہا ہوں, تو اس کے معنی کی نیت نہیں کرتا ہوں. اسے نیت ایک ایسی شے جو انسان کے دل میں ہوتی ہے, نیت کی جاتی ہے, نیت کہیں نہیں جاتی ہے. عمل کی نیت ہوتی ہے, نیت کی کوئی نیت الگ سے نہیں ہوتی ہے. خیر, تو انسان ہر عمل میں, ہر بندگی میں, ہر عبادت میں پہلے نیت کرتا ہے. جب آپ نیت نماز کرتے ہیں تو نیت نماز مکمل ہو گئی ہے تکبیر پر, جس کا نام ہے تکبیرۃ الاحرام. نیت کرنے کے بعد جب آپ کے پاس اللہ ہو تو اس کے معنی کی نیت نماز مکمل ہو گئی. یہ کیوں نیت نماز اب مکمل ہوئی؟ اس لیے وہ کون سا مسلمان ہے جس کے دل میں نیت نماز نہیں ہے؟ آپ اس وقت 9 بجے رات کو فرض ادا کر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے دل میں صبح کی نماز کا ارادہ ہے یا نہیں؟ یا یہ کہتے نہیں آ رہے ہیں کہ ایک درجے کی تکلیف ہوئی, 2-4 دن کی نماز معاف ہو گئی. ایسا تو آج اللہ کے مسلمان سوچنے والا ہی نہیں ہے. یعنی آپ ایسے ہیں یہاں فرض ادا کر تو ہے تکلیف, مگر آپ کے دل میں صبح کی نماز کی نیت ہے, لیکن اس کے معنی کا صبح کی نماز شروع ہو گئی. یہ فرض ادا ہوتے دونوں آگے ساتھ ہو گئے, مسجد بھی ہو گئی, نماز ہو گئی. نہیں, ابھی وہ نیت نماز, اس کو نیت نماز کہا جاتا ہے, وہ مکمل مصیبت ہوگی جب آپ تکبیر کریں گے. یہی وجہ ہے کہ مسلمان کے دل میں زندگی ہے ہر عمل خیر کی نیت رہتی ہے, مگر عمل خیر سے شروع نہیں ہوا ہے. ہر عمل خیر سے شروع ہونے کا ایک تاریخ ہے, اس کی ایک علامت ہے. نماز کو شروع ہونے کی علامت اللہ اکبر, حج اور عمرہ سے شروع ہونے کی علامت نیت کے بعد لبیک اللہم لبیک. جب تکبیر کہتا ہے تو نماز شروع ہوتی ہے, اور نیت کے بعد مسلمان جب لبیک کہتا ہے, تلبیہ کرتا ہے, تو نیت حج کو بڑا مکمل ہوتی ہے اور عمل شروع ہو گیا. یعنی اپنے آغاز عمل حج پہلا عمل جو نیت سے بعد انجام پاتا ہے اس کا نام ہے تلبیہ. بات چاہے جو صحیح عربی نہیں پڑھ پاتے وہ اس کو تلبیہ پڑھتے ہیں. اس لیے عام طور سے ایسے الفاظ اردو میں لکھے جاتے ہیں تو یوں ہی پڑھے جاتے ہیں. وہ تلبیہ نہیں ہے, یہ اردو لفظ نہیں ہے, یہ عربی لفظ ہے, اس کا تلفظ صحیح ہے تلبیہ. تو نیت کے بعد پہلا عمل ہے تلبیہ. اس کے بعد عمل شروع ہو گئے, عمرے کے اعمال, حج کے اعمال, عرفات کا میدان, مزدلفہ کا میدان, مینا میں آئے, رمیے جمرہ, اس کے بعد قربانی, اس کے بعد سر کے بال کٹوائے, مکے میں آئے, اعمال حج انجام دیے, حج میں آئے, مینا میں رات گزاری, 11 تاریخ کو رنگ جمرہ, آخری تاریخ 12 تاریخ کو رنگ جمرہ. یعنی 12 تاریخ کو یہ 3 جمرات, ان کو اسلام میں 3 شیطان کہا جاتا ہے. جب آپ نے انہیں کنکریاں ماری, پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں, اس کے بعد درمیان والے کو, اس کے بعد بڑے والے کو, جیسے 12 دن کو یہ 7 کنکریاں مارتے ہوئے انسان آخری بڑے شیطان تک پہنچا اور اسے یہ 7 کنکریاں مار دی, عمل حج مکمل ہو گیا. اب انسان آزاد ہے قوانین کے اعتبار سے پہلے 1 گھنٹہ بعد آگے اپنے رہ جانا چاہے گھر چلا جائے, مکے جانا چاہے مکے چلا جائے, جہاں جانا چاہے چلا جائے, عمل حج مکمل ہو گیا. توجہ نہیں ہو جو عمل کر چکے ہو جانتے ہیں, اگر نہیں ہوتا ایسے ہم نہیں کریں گے. شروع کہاں سے ہوا تھا؟ پہلا حج کا عمل تھا تلبیہ لبیک اللہم لبیک. آخری حج کا عمل ہے 12 تاریخ کو شیاطین کو پکڑا تھا, وہاں سے شروع ہوا اور جہاں سے تمام ہو گیا. اب پہلا اس تلبیہ کی حقیقت کو پہچانے تاکہ معلوم ہو یہ تلبیہ کیا ہے. مالک کائنات نے جب خلیل و نبی نے ابراہیم و اسماعیل نے اللہ کے گھر کو تیار کر لیا, حکم پروردگار کے مطابق اللہ کے 2 مخلص نیک بندوں نے اللہ کے گھر کی دیواروں کو بلند کیا اور یہ عمارت تیار ہو گئی. وہی کو ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل,
ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم ربنا واجعلنا مسلمین لک. خلیل و شکیل نے خان و خدا کی دیواروں کو بلند کیا, عمارت تیار ہو گئی. جب عمارت تیار ہو گئی تو خدا کی طرف سے, مالک کی طرف سے ایک نیا حکم ہے, عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. ہم نے ابراہیم و اسماعیل سے عہد کیا کہ مکان تو بن گیا, اب اس مکان کو طیب و طاہر اور خاص و پاکیزہ بناؤ, اس لیے کہ یہاں طواف کرنے والے آئیں گے, اعتکاف کرنے والے آئیں گے, رکوع کرنے والے آئیں گے, سجدہ کرنے والے آئیں گے. میں ہر منزل پر کہہ نہیں سکتا ورنہ میری بات نہ مکمل رہ جائے گی. اب اس میں ہمت کی اور کون تھا؟ کرنے والا پروردگار اور سننے والے اس کے نمائندے. ہم آج جیسے باہمت مسلمان تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جو کہہ کے پوچھتے پروردگار یہ مکان جو بنا ہے ابراہیم نے بنایا, اسماعیل نے صاف کیا, جبریل نے مٹیریل سامان بیان کیا, یہ پاک کرنے کا حکم کیا ہے؟ خلیل و زمین نے جبریل کی بیانت سے مکان تیار کر دیا اور معبود کا ہم نے ہے کیا ابراہیم و اسماعیل کے. اب اس کو بات بناؤ, اس نے کیا آپ کیا ہے؟ دیکھیے ہمارا بھی کیا فرق ہے. ہم جیسے طواف کرنے والوں کی آمد کے واسطے اب یہ مکان مزید پاکیزہ بنایا جائے گا. ابراہیم و اسماعیل کی طہارت کا اہتمام کریں گے. کون تھا ایسا باہمت جو پوچھتا میرے معبود یہ مکان ابراہیم کا بنا ہوا ہے, کیا اب بھی پاک کیا جائے گا؟ یہ اسماعیل کی تعمیر ہے, کیا اسے اب بھی پاک بنایا جائے گا؟ اس میں جبریل کیا آتے ہیں, کیا اسے اب بھی پاک بنایا جائے گا؟ اور کون طواف کرنے والا ایسا آنے والا ہے یہ کتاب بس ابراہیم و اسماعیل کے سارا ہو کہ یہ بات بنایا جائے. یہ سوالات تو سارے والا نہیں تھا. آج کی ہمت وہ سوچے کہ ابراہیم و اسماعیل کی تعمیر کو پاک بنانے کا مقصد کیا ہے, اور وہ کرنے والے ہیں جن کے واسطے اس مکان کو مزید طیب و طاہر بنایا جائے گا. اب یہ تو مسلمان کے اپنے سوچ ہے, یا یہ سوچے کہ نگاہ قدرت سے کوئی طرح کرنے والا ایسا ہوگا جس کے لیے اس تعمیر کو مزید طیب و طاہر ہونا چاہیے, یا کم سے کم اتنا تو سمجھے کہ پاک کرنے کا حکم اس بات کی علامت نہیں ہے کہ پہلے جاتا ہے. ابراہیم کا پاک بنانا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ پہلے کا پاک تھا تو جس کی طہارت کا استعمال پہلے دلا کرے گا. خبردار سے سوچنا جو پہلے کا پاک ہے بڑے پہلے بڑے ہی رشتہ ہے. جب بڑے سمجھ میں آ جائے گا بہت مزہ ہو رہے سمجھ میں آئے گی تو بڑے محمد آئے. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا جو سارا کام مکمل ہو گیا اس کے بعد پروردگار عالم نے اپنے خلیل کو حکم دیا, خلیل اب لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ, لوگوں سے کہو کہ اس گھر کا ارادہ کرو, ہمارا گھر بن گیا, ہمارا گھر تیار ہو گیا. اب لوگوں سے کہو اگر ان میں ہمت ہے, استطاعت ہے, طاقت ہے, صحت ہے, پیسہ ہے, سامان ہے تو آئے ہمارے گھر کے لیے اور ہمارے گھر کا ارادہ کریں, آئے یہاں ہمارے گھر کا طواف کریں. تو 3 منزلوں سے خانے خدا گزرا. پہلے عمارت تیار ہوئی, اس کے بعد عمارت کی تکمیل ہوئی, اس کے بعد مسلمانوں کو اللہ کے لیے بندوں کو حج بیت اللہ کا حکم دیا گیا. جیسے معبود نے اعلان کیا ابراہیم اذن فی الناس بالحج, لوگوں نے حج کا اعلان کرو اور یہ سمجھ لو کہ تمہاری آواز بیکار نہیں جائے گی. یا تو کرے جائے گا, لوگ پیدل آئیں گے, والا کل جانے سواریوں پر آئیں گے اور خالی قریب والے نہیں آئیں گے. من کل فج امیر, دور دراز کے فاصلوں سے اگر تم بلاؤ گے تو لوگ آئیں گے ہمارے گھر کا حج کرنے کے واسطے. معبود نے حکم بھی دیا اور وعدہ بھی کر لیا کہ تمہاری آواز بیکار نہیں جائے گی. کہ تم بلاؤ گے قریب والے آئیں گے, دور والے آئیں گے, پیدل آئیں گے, سواری والے آئیں گے, سب آئیں گے ہمارے گھر کا طواف کرنے کے لیے. تم بلاؤ. مگر مفسرین کہتے ہیں کہ خلیل نے معبود کی بارگاہ میں گزارش کی, پروردگار تو یہ فرما رہا ہے کہ دور والے بھی آئیں گے میرے پاس,
تو کوئی ایسا مادی سامان بھی نہیں ہے کہ میری آواز دور والوں تک پہنچ جائے اس کے بعد وہ آئیں. یہ آواز جائے گی کیسے کہ لوگ آئیں گے؟ یہ 20ویں صدی کا قصہ نہیں ہے. کیا یہ ریڈیو اسٹیشن پر کھڑے ہو کے اعلان کر دے ساری دنیا سن دے گی؟ خلیل کی آواز کیسے پہنچے گی کہ لوگ آئیں گے؟ وعدہ الہی ہے آئیں گے، مگر معبود میری آواز کیسے لوگوں تک جائے گی جو لوگ آئیں گے؟ ادھر سے آواز آئی میرے خلیل پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، پکارنا تمہارا کام ہے، آواز پہنچانا ہماری ذمہ ہے. جب ہم نے وعدہ کیا ہے کہ لوگ آئیں گے تو علیہ کا ذمہ دار، تمہاری ذمہ داری ہے کہ آواز کو وہ علیہ البلاغ، ہماری ذمہ داری ہے کہ آواز کو پہنچا دیں. اسی لیے اس مقام پر مفسرین نے محدثین نے لکھا کہ حکم پروردگار پانے کے بعد جب خلیل نے آواز دی تو پروردگار عالم نے ابراہیم کی آواز میں اتنا زور، اتنا اثر، اتنی طاقت، اتنی قوت پیدا کر دی کہ ان کا کیا ذکر ہے جو دور ابراہیم میں دنیا میں تھے، جو ابھی دنیا میں نہیں آئے، جو علم معدر میں ہیں، جو قرب قدر میں ہیں، جو خدا جانے کن اسرار و احکام کی منزلوں سے گزر رہے ہیں. پروردگار عالم نے آواز خلیل کو ہر جگہ پہنچا دیا، اسلاف تک پہنچایا، احکام تک پہنچایا. اور روایتوں کا آخری ٹکڑا یہ ہے کہ اس زمانے میں اس دور کے کوئی نے جس نے آواز ابراہیم کو سن کے اس دن لبیک کا نعرہ دیا تھا وہ اب سے بیت اللہ سے ہی آئے گا. یعنی اگر میرے پاس سامعین برا نہ مانے تو میں جملہ کہوں، یعنی آج ہمارا حج بیت اللہ یہ ہمارا کوئی کارنامہ نہیں ہے، یہ ہماری پرانی شرافت کا اثر ہے. اگر پروردگار عالم نے لبیک کہنے کی توفیق نہ دے دی ہوتی تو ظاہر ہے آج یہ صورتحال ہمارے سامنے نہ ہوتی کہ ہمیں پروردگار عالم نے اس دنیا کی توفیق دی کہ ہم حج بیت اللہ کے لیے گئے. لیکن بہرحال تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ خلیل نے پکارا، معبود نے آواز کو پہنچایا اور آنے والے اسی آواز خلیل کی بنیاد پر قیامت تک آتے رہیں گے. اب پروردگار کیونکہ وعدہ ہے کہ بھائی ابراہیم سے تم بلاؤ لوگ آئیں گے، لہذا وعدہ الہی کے بارے میں دنیا کے ذہنوں کو مطمئن کرنے کے لیے پروردگار نے پہلا عمل بنایا لفظ لبیک. اور پہلا عمل حج ہے لفظ لبیک، تاکہ یہ لبیک کے معنی کیا ہے؟ یعنی جیسے آپ کو کوئی پکار رہا ہے اور آپ اس کی آواز سے آواز دے رہے ہیں، کسی نے کہا تشریف لائیے آئیے، آپ نے کہا حاضر ہو گیا، یہ حاضر ہو گیا، یہی ہے عربی زبان میں لبیک، جس کو عرف عام میں آج کی ترقی یافتہ زبانوں میں سر، یعنی آپ نے بولا حاضر ہو گئے، جیسے بچوں کی حاضری ہوتی ہے. آواز دی گئی اور آواز پر آواز دی، اسی کا نام ہے لبیک. ہر مسلمان سے جب آئے تو لبیک کہنے کے لیے، تاکہ میرے خلیل کا نفس مطمئن، میرا خلیل خوش ہے. میں نے کب پکارا تھا شریف آج تک چلے آئے ہیں. میرے بات کو سوچیے گا، میں نے کیا بات ہوگی اب فاصلے چھوڑیے. جناب عیسیٰ سے لے کے آج ہمارا دور، یہ ہمارا دل جس میں ہماری زندگی گزار رہے ہیں، جناب عیسیٰ سے لے کے اور یہ ہمارا دور 1995 سال تو میلاد عیسیٰ کو ہو گئے، یعنی 2000 سال تو جناب عیسیٰ کی ولادت ہو گئے. جناب عیسیٰ کے 1000 سال پہلے جناب موسیٰ کتنا زمانہ ہوا 3000، اور جناب موسیٰ کے 1000 سال سے زیادہ پہلے جناب ابراہیم. تو اس کے معنی کیا ہے؟ ہم تو اس فلم میں قدر نہیں ملتی جس کو ہم سمجھے تھے بیٹا باپ کے فلم میں ہوتا ہے. خدا جانے کن اخلاق میں رہے ہوں گے. پیغمبر سے ہمارا حصہ آج کے شجرے میں جو آ جاتا ہے وہ 39-40 فٹ کا فاصلہ ہو جاتا ہے کہ جائے کہ جناب عیسیٰ پر اور جناب موسیٰ اور جناب ابراہیم پر. خدا جانے 200 فٹ پہلے، 100 فٹ پہلے، 400 فٹ پہلے ہم کہاں تھے؟ مگر اس وقت ہم نے آواز ابراہیم اور تمہیں پہلے سے سنی اور آج تک کہہ رہے ہیں تاکہ خلیل کے سامنے جو گزارش ہے آپ نے بلایا تھا ہم آ گئے. اب آپ سمجھے کہ آج بھی ہونا غلط کیا ہے. حج بیت اللہ ہے، حاجی صاحب کے ساتھ بنا دیا. اسے حاجی صاحب نے اتنی شرافت پائی جاتی ہے کہ نبی 4000 سال پہلے پکارے جبکہ اس کی آواز آ جاتے ہیں.
شرف نہیں ہے، بلا وجہ ہے شرف نہیں ہے، حاجی میں واقع میں شرافت پائی جاتی ہے۔ ہم نمازی ہو گئے، سرکاری بہار میں حکم نماز دیا، ہم نے نماز پڑھ لی، یعنی 1400 سال پہلے کے خرید ایک بات یہ سوچیے گا، حضور نے حکم نماز دیا، ہم نے پڑھ لی، اس سے مانگے 1400 سال پہلے کے ہم غریب ہیں تو حضور نے حکم دیا تھا، آج تک ہمیں 1400 سال تک وہ حکم دیا تھا، حضور نے روزے کا حکم دیا تھا، ہم نے روزہ کیا 1400 سال کے اندر کے غریب، مگر ہم نے ابراہیم کی آواز سے کہی تو ہماری شرافت کا سلسلہ ابراہیم سے ملے گا، ہم کتنے غریب ہیں تو کہنے پر آ جاتے ہیں تو 4000 سال پہلے بھی نبی آواز دیتا ہے کہ اپنی شرافت کی بنیاد پر چلے آتے ہیں اور جب نالائقی پر آ جاتے ہیں اس طرح پڑے محمد علیہ بیت اللہ پر اسلام میں اتنا زور اسی لیے دیا گیا تھا۔ اب یہ ہے کہ آپ آیت حج پڑھیں قرآن مجید کے 4 پارے کے آغاز میں آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اللہ کے لیے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر استطاعت ہے اس کے گھر تک جانے کی تو اس کے گھر کا ارادہ کریں اور آئیں حج بیت اللہ کی۔ ومن کفر، اور اگر کوئی کافر ہو جائے تو یہ سمجھ لے کہ خدا عالمین سے بے نیاز ہے، وہ کسی حاجی سے حکم ہوتا نہیں آؤ چاہے نہ ہو، تم نہ ہو تو تم جہنم میں جاؤ گے، خدا کی خدائی سے کیا پیدا ہو جائے گا۔ تو پروردگار سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ اگر تم حج کے لیے نہ ہوگے تو ہم تمہارے محتاج ہیں تو ہمارے اپنی آگے بتایا کرو گے، میری خدائی میں کیا فرق آئے گا۔ مگر عربی گرامر کے اعتبار سے پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ اور کوئی حج نہ کرے، وہ یہ سمجھے کہ ہم بے نیاز ہیں، کیا ہمارے کا بات اور جو کافر ہو جائے سارے مفسرین کہتے ہیں حج بیت اللہ اتنا اہم فریضہ ہے۔ توجہ کا ریو میں کیا کہیں سارے مفسرین لوگ چلے جاتے ہیں حج اتنا اہم فریضہ ہے کہ اگر کوئی ادا نہ کرے تو حج کا سارے گھر سے چھوڑنے والا بتایا جائے گا، قرآن کی زبان سے اسے کافی کہا جائے گا۔ آج ہم سمجھے کہ حضرت نبی نے کتنا اثر ہو رہا ہے۔ ابراہیم حج بیت اللہ کے لیے بلائے ایسے زیادہ ہونا ہے تو قرآن کا گاڑی سے مسلمان کیا کرو، اسے تعجب کہو ابراہیم ہم نے تمہاری عظمت کو پہچان لیا، تو تمہاری آواز کو سب پہچان گئے، ہم مسلمان کے آگے کے قابل نہیں ہے، ایک مسلمان ہو تمہارا پیغمبر ابراہیم سے ہم چلائے اس طرح محمد علیہ دیکھو اگر واقعی مسلمان رہنا ہے، اگر واقعی نگاہ پروردگار میں مسلمان بننا ہے تو اپنے پیغمبر کی ہر آواز پر لبیک کہنا۔ اس لیے تمہاری ذمہ داری اگر جناب ابراہیم کے دور سے متعلق ہے تو تمہاری ذمہ داری خود اپنے پیغمبر کے دور سے زیادہ تعلق رکھتی ہے اور اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ جب بھی تمہارا پیغمبر کسی کام کے لیے تمہیں بلائے خبردار تردد نہ کرنا، سوچنا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے ایک اطمینان مسلمان کو اور دلایا ہے۔ توجہ کریں، ایک اطمینان مسلمان کو معبود نے اور فراہم کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام کی آواز پر مسلمان لبیک کہتا ہے تو قرآن مجید وعدہ کرتا ہے مسلمانوں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو استجیبوا اللہ یا رسول جب تمہیں آواز دے، اذا دعاکم جب تمہیں بلائیں تو ان کی آواز پر لبیک کہو، ان کی آواز کو قبول کرو، ان کی دعوت پر چلے آؤ۔ لما یحییکم، اس لیے دعوت پیغمبر میں زندگی ہے، دعوت پیغمبر میں حیات ہے، توجہ بھی آپ ہے۔ یعنی اگر تمہیں خیال پیدا ہو جائے تو بے شک ہماری ذمہ داری مسلمان ہونے کے اعتبار سے یہ ہے کہ ہم سرکار کی ہر آواز کو لگ رہتے ہیں، لیکن اگر سرکار کے لاج پیسے بانٹنے کے واسطے تو ہم تو یوں ہی لگ کر دیں گے،
لیکن حضور نے کہا پیسے لے لے جاؤ، تو ہم کو سوچنا پڑے گا. اس لیے زیادہ خسارے کی بات ہے، گھاٹے کی بات ہے. وہ پیسے خرچ ہو جائیں گے، ہم مر جائیں گے. ہم پیسے کیا کھائیں گے؟ ہمارے بچے کیا جائیں گے؟ قرآن نے سارے اوہام، سارے خوراکات اور سارے خیالات کا جواب ایک لفظ میں دیا. اگر تمہارے پاس 4 پیسے ہیں اور نبی کے کہنے پر تم نے سارے پیسے خرچ کر دیے تو یہ یاد رکھو گے نہ تم مرو گے نہ تمہارے بچے مریں گے. روزی کے اعتبار سے راجب مرے اور دعوت کے اعتبار سے پیغمبر کی دعوت میں زندگی ہے، موت نہیں ہے. لماذا جو حقیقوں جب وہ دعوت دیتے ہیں تو اس چیز کی دعوت دیتے ہیں. اللہ اور رسول ہمیشہ اس بات کی دعوت دیتے ہیں جس میں حیات ہے، جس میں زندگی ہے. یہ نہ سوچو پیسے ختم ہو جائیں گے تو مر جائیں گے، مر نہیں سکتے. دعوت الہی میں حیات ہے. میں نے بات یہ سوچیے گا، دعوت پیغمبر ہے، زندگی ہے. تو اگر پیغمبر سارا مال لٹانے کے لیے کہیں تو لٹا دو، موت نہیں ہے، زندگی ہے. اگر پیغمبر جان دینے کے لیے کہیں تو کیا لٹا دو، موت نہیں ہے، زندگی ہے. اور یہ کہہ کے کہ نبی کی دعوت حیات میں موت نہیں ہے. پیغمبر نے 2 اعتبار سے آزمایا، کبھی مال سے نہیں آزمایا، کبھی جان سے نہیں آزمایا. کبھی جان سے جانا ہو تو مال سے جانا، دیکھے مال کے خرچ کو زندگی سمجھتے ہو یا مرو. کبھی جاتے والوں کے سامنے آ جاؤ، دیکھے جان دے لو تو مرو سمجھتے ہو یا زندگی. اس طرح پڑے محمد والوں. مسلمان کی زندگی ان آزمائشوں سے ہمیشہ گزرتی رہی اور آج بھی گزر رہی ہے. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ آغاز حج ہے لبیک، یعنی خلیل خدا نے پکارا ہے، ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اور یہ ابتدا ثابت یہ معلوم ہو جائے کہ تمہارا اگر امتی ہونے کے اعتبار سے توجہ بھی ہو، تمہارا امتی ہونے کے اعتبار سے اگر سرکار دو عالم سے رشتہ ہے تو ملت کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے تمہارا ایک رشتہ اس معمار حرم سے بھی ہے جس نے خانہ خدا کی تعمیر کی ہے. اسی لیے تم سے کہا گیا کہ ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آؤ. ہمارے 2 رشتے ہیں، امتی ہونے کا رشتہ، شریعت کا رشتہ، احکام اور اعمال کا رشتہ سرکار دو عالم سے ہے. جناب ابراہیم سے ہمارا رشتہ ایمان کا ہے، عقیدے کا ہے. لا نفرق بین احد من رسلہ. ہمارے اصولوں میں کوئی تفریق نہیں ہوتی ہے کہ ایک پیغمبر کو مانیں گے اور ایک کو ناراض ہو گئے اس کو نہیں مانیں گے، یا ایک ہی پیغمبر سے کبھی راضی ہو گئے تو آمنا صدقنا اور کبھی ناراض ہو گئے تو اسے بھی نہیں مانیں گے. ایسا اسلام میں کوئی عقیدہ نہیں ہے. اسلام میں ایسا کوئی تفریقہ جائز نہیں کرا دیا. لہٰذا مسلمان کا رشتہ ہر پیغمبر سے، ہر نبی سے، ہر رسول سے رشتہ ایمان ہے. ہم نے لبیک کر کے یہ واضح کیا کہ ہمارا رشتہ خلیل اللہ سے ہے، ہمارا رشتہ جناب ابراہیم سے ہے. توجہ کریں، یہ تو ہے آغاز آج ہے لبیک، جو اس بات کا اعلان ہے کہ ہمارا رشتہ ابراہیم سے ہے، ہمارا تعلق، ہمارا عقیدے کا ایمان کا رابطہ خلیل اللہ سے ہے. ہر تمام کا ہوا اب متوجہ، ہر تمام کا ہوا 12 تاریخ کو رنگے جماعت ہے. اب ان سے ہمارا کیا تعلق؟ یہ پلر، یہ ستون، یہ جماعت کے بنے ہوئے ہیں، ان سے ہمارا کیا تعلق؟ کہ ان کی آواز میں لبیک کوئی مگر یہاں بھی تشریف لائیے. خانے خدا کا گھمائے، صفا مروا کا گھمائے، ہر جگہ گھمائے مگر یہاں بھی لائیے. ان سے ہمارا کا تعلق ہے کا ان سے بھی تعلق ہے. تو تعلق کو پہچانو. وہی خلیل، وہی ہمارا نیک بندہ، وہی ابراہیم جس سے ہمارا گھر بنایا. جب وہ راہ قربانی میں چلا اپنے بیٹے کو لے کے ہماری راہ میں قربان کرنے کے لیے، تو درمیان میں وہ جو روز اول سے آدم کے مقابلے سے اپنے حرب آزما رہا ہے، وہ یہاں بھی اپنے ہر شیطنت کو آزمانے کے لیے آگے بڑھا. اور اس نے آگے چاہا کہ اسماعیل کو سمجھائیں، یہ اگر بوڑھے ہو گئے ہیں نہیں سمجھتے ہیں تو تم کو جان دینے پر تل گئے. کبھی چاہا آگے آپ کو سمجھائیں، انہیں سمجھاؤ ابراہیم کو کیا ہو گیا ہے، دعوت کے بہانے تمہارے بیٹے کا گلا کاٹنے کے لیے لے گئے ہیں. کبھی خلیل اللہ کے سامنے آیا، ابراہیم تم لوگ خالی خواب دیکھا ہے، کوئی خواب کے پیچھے اپنے بیٹے کو مار ڈالتا ہے، کچھ تو عقل استعمال کرو،
कैसे सोचो जैसे कितने हजार सुनते रहते हैं। मेरे पास का सीराज का वक्त ही है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब राह कुर्बानी पर इस्माइल और इब्राहिम चले, जो मेरे भारत थे वो इब्राहिम का रहा है जिससे हज के लिए आया की थी, तो सरकार ने आगे रास्ता रोका, चाहे इस्माइल का रास्ता रोका हो, चाहे हाजरा का रास्ता रोका हो, चाहे इब्राहिम का रास्ता रोका हो, या सब का रास्ता रोका हो, रास्ता रोका और पहले सबरा दिया। इब्राहिम मंजिल इम्तिहान में आ गए, इस्माइल को लिटा दिया, गले पर छुरी फेंक दी, परवरदिगार ने ऐलान कर दिया, कस कर रोया, इब्राहिम तुमने खास को सब कर दिखाया, इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, हम अपने नेक अमल वाले बंदों को यूं ही जगह दिया करते हैं। इब्राहिम इम्तिहान मोहब्बत में कामयाब हो गए। अजीज़े, अब मेरा ये फैसला जाएगा, इब्राहिम को इम्तिहान मोहब्बत में कामयाब हो गए, मगर खुदा ने कहा, ए मुसलमानों, ए मेरे बंदो, ए कलील के 4-5 साल बाद पैदा होने वालों या क़यामत तक पैदा होने वालों, तुम्हारा रिश्ता इब्राहिम से मुकम्मल नहीं होगा जब तक उसको उतनी ही बेदारी का इजाजत करो जितनी बेदारी का इजहार इब्राहिम ने किया था। अगर इब्राहिम ने पत्थर मार के इब्लीस को आके लगाया तो तुम भी बचे गए हो, ताकि हो जाए कि इब्राहिम से हिस्सा नहीं है। इब्राहिम से तुम्हारा जब ताल्लुक है, अगर मुसलमानों को पहचानो इस्लाम के जंगल हो आए, जब महबूब से बात करो और उसके दुश्मन से नहीं हो, अब के बैतुल्लाह का आवाज है इज़हार मोहब्बत, अब के बैतुल्लाह का खात्मा है इज़हार नफरत। जब तक ये दोनों पहलू मुकम्मल नहीं हो पाए, जब तक अक़ीदत से इस्लाम मुकम्मल नहीं होता, तो आया बड़े मोहम्मद वाले नहीं अपनी जाने रखता हूँ। जो मैं गुजारिश करा था एक लम्हे की बात हो चुकी। हज बैतुल्लाह की खुसूसियत आप पहचाने। नमाज कहाँ से शुरू हुई? अल्लाह अकबर से, परवरदिगार से हमारा ईमानी रिश्ता है, वो हमारा खालिक और मालिक है। हमने वहां से शुरू किया, अब क्या हुई? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, परवरदिगार से शुरू हुई, अल्लाह की नेक बंदों का खत्म हो गई। यानी खुदा से इब्तिदाई हमारा रिश्ता है मोहब्बत का, अक़ीदत का, ईमान का, इस्लाम का, और ये अल्लाह के लिए बनते हैं। यानी मोहब्बत से शुरू हुई नमाज और मोहब्बत आए तमाम हो गई। तवज्जो करना चाह रहा हूं, मोहब्बत ही से शुरू हुई। खुदा के तैयार मैदानियत नबी के सारा जो काबिल रहमत है उनके लिए रहमत, जो काबिल सलाम उनके लिए सलाम। इसको मानिए क्या कि नमाजी तो हो सकता है जो रिश्ते थे। अब मेरे बात के सोचने का जहां तक हो सका कुछ आदमी अपने दिमाग के जोड़े को सोचे नजारी कुछ बदले हुआ है। अगर कानून मोहब्बतों के रिश्ते हो तो आपकी नमाजी तो हो जाएगा, मगर कानून मोहब्बतों के रिश्ते को हाजी न होगा। हज के लिए दोस्तों के रिश्ते मोहब्बत भी देखा है और कुछ नहीं के रिश्ते का गलत भी देखा है। अब किसी को हज को सड़क बनाना है वो अपने दिल में जितनी मोहब्बत की हिम्मत रखता है उतनी नफरत की हिम्मत भी पैदा करे। मोहम्मद आए मोहम्मद वरना ये हज बैतुल्लाह फिर हज बैतुल्लाह में होगा, खाली खाने खुदा का चक्कर हो जाएगा। अगर वाकई चाहते हो कि हज करो, अगर वाकई चाहते हो कि हकीकी मानों में हाजी हो जाओ तो हज की इब्तिदा वहाँ है और हज की इंतहा यहाँ है। दरमियान में जितने अमाल हैं उनके फलसफे पर खुद गौर करते रहना, मगर ये याद रखना कि उस वक्त तक तुम्हारा अमल मुकम्मल नहीं होगा जब तक उस दुश्मन से बेगारी न करो। और ये भी याद रखिएगा, ये जिसको इब्राहिम ने पत्थर मार के हटाया ये इब्राहिम की नमाज में आए नहीं हुआ। अब वक्त नहीं रह गया अभी वो
باقی انشاءاللہ اگر ممکن ہوا تو کل صبح کی مجلس میں اسی ادا خانے میں گزارش کروں گا. لیکن وہ بات ہو رہا جاتا ہوں یہ جس کو پتھر مار کے ہٹا رہا ہے، جس کی یاد میں آج ہم یہ جماعت ہر حاجی کا فریضہ ہے تو شیطان کے پتھر مارے. یہ کہاں حال ہوگا؟ کیا ابراہیم نماز پڑھنے جا رہے تھے مسلم والا ہو گیا تھا؟ ابراہیم روزہ رکھنے جا رہے تھے افطار کا میں حال ہو گیا تھا؟ ابراہیم مالے زکات دینا چاہتے تھے زکات کی حال میں حال ہوگا؟ کہاں یہ حال ہوا؟ جب ابراہیم بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہیں، جب ابراہیم و اسماعیل راہ قربان جا رہے ہیں تو انہیں درمیان میں حال ہو گیا. وہ آتا تو ہر جگہ ہے. میں نے کل گزارش کی تھی کہ مسجد کے مرکزی جگہ کا نام ہے محراب، اس لیے کہ یہاں انسان اور شیطان کی جنگ جاری ہوتی ہے. آتا تو ہر جگہ ہے. میں نے بات کی ہے اگر میری بات میرے بچوں کے ذہن تک منتقل ہو جائے تو شاید میری محنت وصول ہو جائے. آتا تو ہر جگہ کوئی جگہ کو احتیاط کرنا چاہیں تو ناممکن ہے کہ وہ دخل دے، اور جتنا بڑا عمل آپ کریں گے کئی بڑا دخل ملے گا. اسی لیے کہنے کی بات نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ سال بھر سب کے تعلقات بہت اچھے رہتے ہیں. کچھ گواہ جب نیکیوں کا دور آیا تو جتنا زور نیکیوں کو ہمنے لگایا اتنا ہی زور نیکیوں کو برباد کرنے پر اس میں لگا. ماہ رمضان میں مسجدوں کو جھگڑے دیکھنے اور آگے حد ادب یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ظاہر وہ ہر نیکی گران میں حال ہونا چاہتا ہے. 5 پیسے بھی آپ جیب سے نکال کے کسی فقیر کو دینا چاہیں تو ایسا نہیں کہ شیطان حاصل ہو جائے. وہ کوشش یہی کرے گا کہ آپ کو سمجھائے چلو 5 پیسے سے اس کا کیا فائدہ ہوگا، اس کا کوئی بھلا نہیں ہوگا، تمہارا پیسہ کم ہو جائے گا. دیکھو جو اللہ تم کو 5-10 لاکھ دے دے تو ضرور دینا، مگر فی الحال ایسے کار خیر سے کیا فائدہ. ایک مرد مومن بیچارے بہت موافق مومن تھے، میں جانتا ہوں مومن تو خدا نہ کرے قیامت کرے. باقی ایک مرد مومن تھے عقیدے کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے. میں نے ان سے کہا کیا خمس میں نے آج تک دیکھا نہیں. کہ میرا خمس کیا ہوگا؟ ارے 15-20-25 روپئے کی آمدنی ہے. اگر فرض کی ہے کہ سال میں آخری دن مہینے کے آخری 12ویں مہینے کے آخری دن اگر اتفاق سے میرے پاس 5 روپئے بچ بھی گئے تو میں کیا نکالوں گا؟ 5 روپئے میں 1 روپیہ، 1 روپئے میں بھی آپ کھانا چلا جائے گا سادہ کے گھر. خالی 8 آنے آپ کو ملیں گے. بھائی 8 آنے سے آپ کا کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن میرے وہاں سے 1 روپیہ جو نکل جائے گا وہ بہت بڑا، اس سے تو پوری مال کا 5واں حصہ ہے. تو میرا نقصان ہو جائے گا، آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا فائدہ ہو تو آپ پروردگار سے دعا کریں وہ 10-5 لاکھ بچا دے تاکہ ہم نکالے تو ہمارا دل بھی خوش ہو کہ ہم نے اس کا 2 لاکھ نکالا اور آپ بھی مطمئن ہو جائے کہ 1 لاکھ ملا تو ایک مکان تو بن جائے گا. اب یہ بیچارہ مومن ہونے کے بعد جو اس کے کل مذہبی معلومات یہ ہے کہ یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید بڑا اماؤنٹ ہو تو فریضہ عائد ہوتا ہے اور چھوٹا پیسہ ہو تو فریضہ عائد نہیں ہوتا، یا یہ سمجھتا ہے کہ شاید ان کو دے دیں گے تو انہیں کے ذات کے کام آ جائے گا، زیادہ وہ ہم کو ہمدردی کرتا ہے دعا کریں کہ 10-20 لاکھ خدا دے دے تو آپ کو بھی فائدہ ہو جائے گا. تو میں نے ان سے بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کی اگر پروردگار میری آواز میں اپنی طاقت دے دے، میری دعا میں اپنی قوت دے دے کہ میرے کہنے کو خدا آپ کو 10 لاکھ دے، آپ 2 لاکھ نکالیں، 1 لاکھ مجھے ملے اور خدا مجھے اتنا گمراہ ہونے کا موقع دے کہ میں آپ 1 لاکھ سے اپنا مکان بنا دوں تو میرا کوئی دماغ خراب ہوگا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا؟ میں پورے 10 لاکھ کی اپنے بات سے دعا کروں گا. اگر میری دعا سے کام ہونے والا ہے تو میں کہوں گا خدا 10 لاکھ بچہ مجھے لے لے، میں کسی کا 10 روپیہ کسی کا محتاج ہوں. تو ابلیس 5 پیسے میں بھی انسان کو گمراہ کرتا ہے، انہیں یہ سمجھاتا ہے کہ اتنے پیسے سے کیا فائدہ ہوگا، اور جس کے پاس 5 لاکھ آ گیا اسے سمجھاتا سوچو اگر 1 لاکھ نکل گیا تو زندگی پر کتنا اثر پڑ جائے گا. پورے 5 لاکھ کا بڑا سامان مل سکتا ہے، پورے 5 لاکھ سے بڑا کام ہو سکتا ہے، 5 لاکھ سے وہ منصوبہ کر سکتا ہے، وہ پروجیکٹ کامیاب ہو سکتا ہے. 1 لاکھ کم ہو گیا تو یہ منصوبہ فیل ہو جائے گا. وہ کہیں چھوڑنے والا نہیں ہے. تو چاہے چھوٹا کاریہ کہتے ہیں چاہے بڑا کاریہ کہتے ہیں تو وہ تو تجربہ کر لیے. رات کو 11 بجے یہاں چلے گئے، تھوڑی دیر یہاں وہاں جاتے رہے، تھوڑی دیر ٹی وی پہ جاتے رہے، اس کے بعد سوئے. وقت نماز آیا، مؤذن کی آواز کہنے میں آ رہی ہے، آنکھ نہیں کھل رہی.
کیوں نہیں چل رہی؟ کوئی نیند آپ کو غالب آ جائے گی؟ جی نہیں، نیند انسان کا غالب نہیں آتی، ابلیس غالب آیا، شیطان غالب آیا۔ وہ چاہتا ہے کہ رات کو 2 گھنٹہ جو محنت کر کے آئے اس کو ابھی برابر کر دیا جائے، اس لیے کہ 1.5 گھنٹے میں جتنا سوال دے کے آئے ہیں وہ مستحبات کا سوال ہے، ایک بات بھی چھوٹ جائے حساب برابر ہو جائے گا، اس لیے کہ مستحب کو چھوٹنے پر قیامت میں مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن واجب کے چھوڑنے پر قیامت میں مواخذہ بھی ہوگا، گنہگار بھی ہوگا، مستحق عذاب بھی ہوگا۔ وہ جانتا ہے ترتیب کہ کس کو کیسے گمراہ کیا جاتا، وہ کسی کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اس سے بیٹھ کے دماغ والی، اس کے بعد اب آرام کرنے کا وقت آیا، خیال پیدا ہوا پڑھانے قرآن رکھا ہے، لاؤ ایک آیت پڑھی دیں۔ ابلیس نے کہا ایک آیت پڑھنے سے کیا فائدہ، نیند بھی خراب ہوگی، ایک آیت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ابھی ایک آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ سو لے، جمعے کا دن ہے، اس سے اٹھنا ایک پارا پورا پڑھنا، بس جیسے احساس پیدا کرانے ہوا دیا، ایمان قرآن سب پارا پارا ہو گیا۔ انشاءاللہ 1 گھنٹے کے بعد اٹھیں گے، نہ قرآن پڑھیں گے نہ یہ توفیق ہوگی، وہ ہر چھوٹے بڑے عمل خیر کی راہ میں حائل ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جہاں جہاں اس کا بس چلتا ہے وہ چھوڑ لگاتا ہے۔ ابھی اور بات ہے کہ خدا نے کچھ ایسے مخلص بندے بھی پیدا کر دیا ہے تو دل کو دے تو پہلے کہتا انہیں نہ بچا سکوں گا، لیکن اس کی شرافت تو اس میں بھی ہے۔ اب بات آئی سوچیے گا جا کے، ابلیس ہے لیکن اتنی شرافت اس میں بھی ہے کہ جن مخلصین کو جانتا ہے کہ نہ رکھیں گے ان کو ڈسٹرب بھی نہیں کرتا، معذور بھی نہیں لگاتا ہے، انسان کو اتنی شرافت بھی نہیں رکھتا ہے، وہ تو ہر ایک پر آزماتا ہے اپنے حربے کو، جیسے شاید کوئی کام آ جائے تو شیطان جو ہر جگہ ہر نیکی کی راہ میں حائل ہوتا ہے، آخری فقہ سنا لیے اور بات تمام ہو جائے، یہی سلسلہ ہے جو آخری بیان کر جانے والا۔ تاریخ وہ حائل ہوگا، صدقات میں حائل، خیرات میں حائل، تلاوت قرآن میں حائل، نماز قرآن میں حائل، روزے قرآن میں حائل، ہر زکات قرآن میں حائل، اور باہر قرآن میں حائل، ہر جگہ کا بن لیتا ہے، مگر کسی جگہ کسی نبی کو پتھر مارتے رہ دیتا، اور اگر کبھی کسی نبی نے پتھر مارا ہوگا تو کوئی یہ کہنا جان لگا، مگر جب ابلیس قربانی قرآن میں حائل ہوا، یاد رکھے گا تم لوگ یہ حج و بیت اللہ کا سب سے بڑا امتیاز ہے، جو قربانی کی راہ میں دیکھنا چاہا تو ابراہیم نے پتھر مار دیے اور پروردگار نے قیامت تک اپنے بندے کو حکم دے دیا کہ جب اس منزل پہ پہنچ جاؤ تو تم سمجھے سے مار جاؤ، تاکہ یہ خیال ہو کہ جو قربانی کی راہ میں آئے ہو جاؤ وہ ایک بہت نہیں ہوگا، وہ قیامت تک کے لیے قابل نفرت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہماری نگاہ میں وہ مرتبہ نماز روزے حج اور زکات کا نہیں ہے، جو مرتبہ ہماری نگاہ میں قربانی کا ہے۔ ہم قربانی کی راہ میں کسی بھی خلل پیدا کرنے والوں کو برداشت نہیں کر سکتے، اسی لیے آپ نے دیکھا کہ کل ابراہیم کے سامنے آیا تھا تاکہ اسماعیل اور ابراہیم قربانی کی منزل میں کامیاب نہ ہونے پائے، مسلمانوں کے سامنے بھی آیا جس دن آواز دے رہا تھا مسلمانوں اب میدان میں کیوں گئے ہو، محمد کو مارے گئے، وہی حربہ جو ابراہیم کے دور میں آزمایا تھا وہی حربہ پیغمبر کے دور میں آزمانے کے لیے آیا تھا، تو مسلمانوں کے قدم میدان پہ بھر جائے اور مسلمان میدان قربانی میں کامیاب نہ ہونے پائے۔ پروردگار عالم نے حج بیت اللہ کے ذریعے مسلمان کو ہوشیار کر دیا، کسی میدان میں شیطان کے پہلی میں نہ آنا، خصوصیت کے ساتھ اگر قربانی کی راہ میں شیطان حائل ہونے لگے تو خبر ہے قربانی کی راہ میں اسے حائل نہ ہونے دینا، تو منزل قربانی کی طرف اگر آگے بڑھائے، اور یہی وہ چیز تھی جس نے ہاجرہ کے کردار کو ابدی بنا دیا۔ ابراہیم گلا کاٹ سکتے ہیں مرد ہیں، اسماعیل گلا کٹا سکتے ہیں مرد ہیں، مگر عورت کا دل نازک ہوتا ہے، اسی لیے ابلیس نے جب راہ قربانی میں حائل ہونے کا ارادہ کیا تو ابراہیم و اسماعیل کے ساتھ ہاجرہ پر بھی اپنا حربہ آزمانا چاہا۔ ہاجرہ تم ماں ہو، باپ کا دل سخت ہوتا ہے، ماں کا دل سے نرم ہوتا ہے، مامتا کہاں چلی گئی، تمہیں اپنے بچے کی زندگی کا خیال کیوں نہیں آیا؟ اگر ابراہیم کو اسماعیل کی زندگی کی قدر نہیں ہے تو تمہیں تو قدر ہونی چاہیے، اولاد زندگی کا سایہ ہوتی ہے، روکو ابراہیم کو،
سمجھا اسماعیل کو، مگر چونکہ حاجرہ نے راہ قربانی میں ابلیس کی بات میں توجہ نہیں کی تو پروردگار عالم نے اس حج کو جیسے یادگار ابراہیم و اسماعیل بنایا ویسے ہی یادگار حاجرہ بنا دیا۔ آنے والوں مردوں آؤ، تم رات مردو مگر کوئی ایسے جیسے حاجرہ کر رہی تھی، اس لیے کہ میری کوئی تمیز بھی اگر منزل امتحان میں کامیاب ہو جاتی ہے تو ہم اس کے عمل کو ابدی بنا دیتے ہیں۔ اب آپ کو اندازہ ہوا کہ بیٹے کی قربانی کی راہ میں جو حاجرہ میں کوئی گمراہی کا نقطہ قبول نہ کیا تو خدا نے بنا کہ حاجرہ کی یاد کو ابدی بنا دیا۔ اب آؤ کربلا میں دیکھیں وہاں خواتین کا جذبہ قربانی کا، یاد کربلا، یاد خواتین کربلا، مقدرات کربلا کی راہ یاد بلا وجہ باقی نہیں رہ گئی ہے۔ یہ وعدہ الہی ہے جو ہماری راہ میں قربانی دے گا، ہم اس کی یاد کو مٹنے نہ دیں گے۔ عزیزوں بس آپ متوجہ ہو گئے، میں اپنے بیان کو آخری منزل تک لے آیا، چند لمحے اتنا مجھے کہنے کی اجازت دیے۔ بے شک جناب حاجرہ کو جب شیطان نے بہکانا چاہا تو حاجرہ اس کے بہکانے میں نہیں آئی، لیکن اتنا تو معلوم ہے کہ حاجرہ نے اسماعیل کو ذبح ہونے کے لیے بھیجا نہیں تھا۔ حاجرہ نے اسماعیل کو سجا کے تیار کر کے میدان مینا کی طرف نہیں بھیجا تھا، ابراہیم لے گئے تھے، خلیل نے کہہ کے لے گئے ہم عدالت سے جا رہے ہیں، تو جب منزل قربانی سامنے آئی تو ماں نے سب کو کہہ لیا، لیکن ماں نے اپنے بچے کو قربان گاہ میں بھیجا نہیں ہے۔ تو نئے اولاد والو میری بہنیں وہ بھی سن رہی ہیں، سوچیں کربلا کی خواتین کی شان کیا ہے۔ حاجرہ نے اپنے بیٹے کو نہ قربان ہونے کے لیے بھیجا، نہ سجا کے بھیجا، نہ تیار کے بھیجا، اور نہ اسماعیل کو پلٹ کے آنے کے بعد حاجرہ نے کہا بیٹا جب تم قربان ہونے گئے تھے تو زندہ کے واسطے چلے آئے، مگر ہاں کربلا میں یہ سارے نمازوں دیکھتے، کربلا میں یہ سارے حوصلے دیکھے، آسور کی رات سامنے شمع، ماں کے سامنے ماں کا گوشت کا پالا ہوا بیٹا، اور ماں اپنے لاش سے کہہ رہی بیٹا کل جب قربانی کا دن آئے تو دیکھو بنی ہاشم میں کوئی قربان نہ ہونے پائے تم پہلے چلے جانا، اے بیٹا اگر اکبر پہلے کام آ گئے تو میں لیلا کو کیا منہ دکھاؤں، اگر قاسم قربان ہو گئے تو میں ام فروا کو کیا منہ دکھاؤں گی، اگر ہم نے کام آ گئے تو میں شہزادی کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ ہر ماں اپنے بچے کو آمادہ کر رہی ہے بچے کے قربان گاہ میں چلے جانے کا صبر کر لینا۔ یہ حاجرہ کا صبر تھا اور بچے کو قربانی کے لیے تیار کرنا، یہ کربلا کی بیویوں کا صبر تھا۔ یہاں تک کہ وقت آ گیا، ماں نے اپنے جوان بیٹے کو بلایا، وہ کل جوان بیٹا کل جس کا عرض کیا گیا ہے، ماں اپنے بیٹے کے ساتھ بہو کو لے کے اپنے گھر جا رہی ہے اور راستے میں ایک مقام پر قافلہ ٹھہرا، ماں نے دیکھا کہ قافلہ ہے چھوٹا سا قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، کہا بیٹا ہم تو ظاہر ہے کہ تیرا عرض کر کے بہو کو لے کے اپنے گھر جا رہے ہیں، یہ قافلہ گرمیوں میں کیوں نکلا؟ یہ قافلہ لو دھوپ کے زمانے میں کہاں گھر میں سفر ہے، جاؤ بیٹا پتہ لگا کے آؤ۔ بیٹا آیا، حالات دریافت کیے، پلٹ کے آیا کہ ماں غضب ہو گیا، یہ تو مسلمانوں کے رسول کا نواسا ہے، یہ مسلمانوں کے پیغمبر کا نواسا ہے جسے اس کے وطن میں نہیں رہنے دیا گیا۔ اب ماں اس قافلے کی کوئی منزل نہیں معلوم، یہ قافلہ وہاں جا رہا ہے، ظالم جہاں لے جا رہے ہیں یہ قافلہ وہاں جا رہا ہے، اور بیٹا اگر ایسا ہے تو ہمارا سفر بھی تمام ہو گیا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ غریب مسافر مبتلا مسائل رہے اور ہم گھر جا کے جیسے منائے، یہ نہ ہو سکے گا۔ چلو اس مسافر کی بارگاہ میں آئے۔ اب یہ چھوٹا سا قافلہ 3 افراد کا حسین ابن علی کے ساتھ 2 محرم کو حسین کربلا کی سرزمین پر رائد ہوئے، یہ قافلہ صاف ہے، 7ویں کو پانی بند ہو گیا، یہ قافلہ بھوک اور پیاس میں اہل حرم کے ساتھ ہے۔ جب نمی کی رات 10ویں کی رات آئی، آسور کی شب آئی تو جہاں پیغامیہ
بنی ہاشم کے گھرانے سے بھی لیا، اپنے بچوں کو قربانی کے لیے تیار کر رہی ہیں، وہاں سے ماں بھی اپنے لال کو سمجھا رہی ہے، دیکھا کہ قربانی کا دن ہے، اور جب عاشور کا دن قربانی کا آ گیا تو ماں نے اپنے جوان بیٹے کو بلایا، کہا میرے اللہ جاؤ مولا کے پاس اجازت لو میدان میں جاؤ، بس اب اس سے زیادہ میں تاخیر کو برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے ابھی تو چاہنے والے کام آ رہے ہیں، اگر سرکاریوں کی کوشش میں پیدا آ گیا تو کیا ہو گیا؟ بیٹا مولا کی بارگاہ میں آیا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، آقا مجھے بھی مرنے کی اجازت دی۔ ہاں وہ جوانی کیوں مرو، وہ زمانے کی آرزویں اور منگے ہیں، مگر بیٹا مرنے کے لیے تیار ہے اور مولا کے سامنے آ کے اجازت طلب کر رہا ہے۔ آقا نے سر سے پیر تک دیکھا مگر حالات اس منزل پر آ گئے کہ حسین نے اجازت دی، بیٹا پلٹ جائے، اماں اجازت مل گئی، کس بات کی اجازت مل گئی؟ میدان میں گلا بچانے کی اجازت، میدان میں جان دینے کی اجازت۔ اب جو بیٹے نے خبر سنائی، ماں کے چہرے پر بشاشت کے آثار، آؤ میرے لال آخری بار تمہیں گلے سے لگا لوں، جاؤ بیٹا اور جا کے قربان ہو جاؤ، بس رونے والے۔ جوان بیٹا میدان میں آیا، داد خجاب دیتا رہا، جہاد کرتا رہا، جب خون میں نہا گیا تو پلٹ کے خیمے میں آیا، ماں کے سامنے کھڑا ہوا، ہائی لوگ کیا مادر گرامی آپ کا بیٹا خون میں نہا کے آیا ہے، اب تو آج راضی ہو گئی، ماں نے منہ پھیر لیا، اب ماں یہ کیا بیٹا کیا تجھے زندہ بتا دے حکم اللہ خدا نمبر لائے تو آئے ہمیں آئے محمد سے بس اپنی جملے عزیز ہو گئے جاتی ہے زندہ واپس آنے کے لیے بھیجا جا اور جا کے قربان ہو جا۔ بیٹا پلٹ کے آیا، اب جو مولا کے رخصت ہو گئے جلے خیال پر آیا تو دیکھا زوجہ کھڑی ہوئی ہے، زوجہ کچھ کہنا چاہتی ہے، ماں نے پکار کے کہتے ہوتا یہ زوجہ سے باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے۔ زوجہ نے جواب دی میں آپ کو میدان میں جانے سے نہیں روکتی، آپ جائیے جانے کے لا کے جائیے، ایک بات سن لیجیے۔ کیا مومنہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ کیا یہاں میں کہوں گی آقا جو بات چلی، وہ زوجہ لے کے مولا کی بارگاہ میں آئے، مولا نے کہا تو آئے تو آقا میں نہیں آیا، یہ مجھے لے کے آئی ہے، کیا کہنا چاہتی ہے؟ کیا مولا آپ تو جانتے ہیں یہ میدان میں جا رہے ہیں، تھوڑی دیر میں یہ گلا کٹا کے جنت میں چلے جائیں گے، میں چاہتی ہوں آپ کے سامنے وعدہ کرے کہ میرے بہن جنت میں قدم نہ رکھے گی۔ میں تم سب لوگ عزیزوں کو اس راجے پر آیا وہ وعدہ کرے کہ میرے بہن جنت میں قدم میں رکھے گے، حسین نے کہا مومنہ سردار جوانہ میں جنت میں ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہاں تیرے بغیر جنت میں جائیں گے، کیا مولا ان سے اس لیے کہہ رہی تھی کہ آج سے بھی جاؤ کہنا تھا آخری کا معاملہ مجھ سے کیا کہنا تھا؟ کیا مولا اتنی خواہش ہے کہ مجھے ایسے عالم غربت و مسافرت میں میرا کوئی سہارا ہے، یہ سننا تھا تو پہلے سب چکایا آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایک آیا تھا دے رہا ہے یہ تیرا خیال ہے کہ سیدان میں دیکھنے میں جائے گی تو بنا بھی جائے گی۔